الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج 29 جولائی 2023 بمطابق 10 محرم الحرام سن 1445 ہجری میں یہاں مرکزی عیدگاہ تلگنگ میں حضرت مولانا عبید الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میرے مخدوم مکرم ہمارے محسن اللہ تعالیٰ جزائے خیر جن کو عطا فرمائے محترم ملک محمد طارق ایڈوکیٹ صاحب کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں. جیسے حضرت فرما رہے تھے، واقعی مدینۃ الرسول میں اس وقت میں جنت البقیع سے نکل کے جب اپنے ہوٹل کی طرف چل رہا تھا تو راستے میں ہی حضرت سے بات ہوئی اور آج کی یہ تاریخ یہاں آنا طے ہوا. اللہ تعالی ہماری نسبتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو ایسی مقدس جگہوں پہ عافیت کے ساتھ ود فیملیز ہمیں اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، رب کریم نے اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. حدیث پاک کے مطابق اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش درجوں کے برابر لینی ہے. رب کریم نے سب سے زیادہ آزمائش سے انبیاء کرام کو گزارا. اس کے بعد جتنا درجہ بدرجہ کمی آتی گئی، آزمائش کے رتبوں میں بھی اتنا معاملہ آتا گیا. آج جس معاملے میں آپ اور ہم جمع ہیں وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار رحمہم اللہ و رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کے حوالے سے ہے. میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا صرف نہیں بلکہ حضرت حسین کی سیرت کے وہ گوشے جسے عام طور پہ نظر انداز کر کے بیان نہیں کیا جاتا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں. ہم بچپن سے جوانی سے آج تک ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یا ہم نے حضرت حسین کا بچپن سنا ہے یا حضرت حسین کی جوانی سنی ہے، حضرت حسین کی شہادت سنی ہے. درمیان میں حضرت حسین کی جوانی کے تقریباً 45 سال موجود ہیں. 45 سے 50 سال کا زمانہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا. حالانکہ شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک یہ کوئی 58 سال کے لگ بھگ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 سال میں اگر 8 سال کا بچپن نکال لیں پیچھے 50 سال بنتے ہیں. 50 سال کو بھی بیان کرنا چاہیے جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی بھی ہے، حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ حضرت حسین کی شادیاں بھی ہیں، حضرت حسین کی اولاد بھی ہے، مجاہدانہ جہاد میں اسفار اور کارنامے بھی ہیں. پتہ نہیں انہیں بیان کیوں نہیں کیا جاتا. میں جھوٹے مذہب کی بات تو نہیں کرتا، ہاں جھوٹا مذہب اس لیے بیان نہیں کرتا کہ وہاں محبت ابو بکر ثابت ہو جائے گی، وہاں محبت عمر بتانی پڑے گی، وہاں یارانہ عثمان بتانا پڑے گا، وہاں شفقت معاویہ بن ابی سفیان بتانی پڑے گی، کیونکہ ان ادوار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں. وہ تو اس لیے نہیں بتاتے، لیکن ہم اہل سنت کی اسٹیج پہ ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہمیں بیان کرنا چاہیے. میرے دوستو توجہ رکھنا، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعض
بات شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسین کا مقام بیان فرمایا ہے، یہ معجم الکبیر معجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب سے حدیث پاک نقل کر رہا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 6462 ہے، آپ اس کو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں۔ اگر ہم اس کو بیان کر لیں تو یقین مانے کئی ایسے عقدے ہیں جو عام طور پہ حل نہیں ہوتے، ہمارے سامنے وہ عقدے حل ہو جائیں۔ آپ توجہ رکھنا، میں ابتدا میں یہ بات کر کے پھر سیرت حسین کو شروع کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن عصر کی نماز پڑھائی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے عصر کی نماز پوری کی۔ فلما کان فی الرابعہ، ابھی چوتھی رکعت جاری تھی۔ اقبل الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین بالکل بچپنے کی عمر ہے، یہ دونوں تشریف لائے۔ حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نماز کی حالت میں نبی پاک کے بالکل قبر مبارک کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب یہ دونوں بیٹھے فوضعہما بین یدی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو بٹھانے میں مدد فرمائی۔ جب یہ دونوں بیٹھنے لگے فحمل رسول اللہ الحسن علی عاتقہ الایسر، حضرت حسن کو دایاں کندھا دیا، والحسن والحسین علی عاتقہ ایمن، پھر دائیں اور بائیں کندھے کی تبدیلی میں دونوں کو بٹھایا۔ ثم قال، نماز مکمل کی، لوگوں کو فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہیں بات سنانے لگا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ حضور پاک نے شروع یوں فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، میں تمہیں ایسی شخصیات کا تعارف کراؤں جن کی نانی اماں، جن کا نانا اماں اس دھرتی پہ بہتر لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پھر حضور نے دوسرا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس امم و امتن، کیا ایسے بندوں کا تعارف بتاؤں جن کے چچا بھی خوش قسمت اور جن کی پھوپھی بھی خوش قسمت؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پھر حضور پاک نے تیسرا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتن، کیا میں تمہیں ایسی شخصیات کا تعارف سناؤں جن کے ماموں بھی بہتر اور جن کی خالائیں بھی بہتر؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور سنائیں۔ پھر حضور پاک نے چوتھا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا تمہیں ایسی شخصیات کا تعارف بتاؤں جن کی امی بھی بہتر، جن کے ابا بھی بہتر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ چار سوال فرمائے، صحابہ کرام کا اشتیاق بڑھ گیا، شوق بڑھ گیا۔ پیغمبر کے چہرے کا شربت دیدار پیتے ہوئے آنکھوں سے سب سوال کر رہے تھے یا رسول اللہ، جس کی نانی اور نانا بہتر، جس کی پھوپھی اور چچا بہتر، جس کے ماموں اور خالہ بہتر، جس کے اماں اور ابا بہتر، ضرور بتائیں وہ شخصیات کون ہیں؟ حضور پاک نے دایاں ہاتھ حضرت حسن پہ رکھا، بایاں ہاتھ حضرت حسین پہ رکھا، فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین بہتر نانی، بہتر نانا، بہتر ماموں، بہتر خالہ، بہتر چچا، بہتر پھوپھی، بہتر ابا، بہتر اماں رکھنے والے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، حدیث پاک یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ نبی پاک نے پھر تعارف کرایا، ایک ایک کا تعارف کرایا، ایک ایک کا آخرت میں مقام بتایا، ایک ایک کا حشر میں درجہ بتایا۔ حضور پاک فرمانے لگے آؤ تمہیں بتاؤں جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ ان کا نانا بہتر وہ ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھ کے محمد الرسول اللہ کو اپنے ایمان کا حصہ مانا۔ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی اماں بہتر اس دھرتی پہ وہ نانی ہے جس کو تم ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے نام سے جانتے ہو رضی اللہ عنہا، و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں کو تو تم جانتے ہو، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے ابا کو جانتے ہو، و ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے والد مکرم
ان کے ابا جان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، وَأَمُّهُمَا، اور ان کے چچا کو اگر آپ نے تعارف پہ رکھنا ہے، جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی، حضرت امام حسن امام حسین کے چچا ہے، وَأَمَّتُهُمَا، اور ان کی پھوپھی کو بھی تم جانتے ہو، ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی جن کا نام سیدہ فاختہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، یہ بہن جسے ام ہانی کہتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا وہ ان کی پھوپھی ہے، دنیا میں تمام پھوپھیوں سے اعلیٰ پھوپھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَقَالُهُمَ الْقَاسِمِ، ان کے ماموں میرے پہلے فرزند حضرت قاسم ہے، قاسم ان کا ماموں ہے، حسن حسین ان کے بھانجے ہیں، ابن رسول اللہ ان کا ماموں اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں۔ وَقَالَتُهُمَا، ان کی خالائیں دیکھنی ہو، زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ نے ان کی خالاؤں کو دیکھنا ہو، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم۔ میرے دوستو، حضرت حسن اور حسین کے پورے سلسلہ نسب کا فلی اسکیچ کھینچا ہے، فلی نقشہ کھینچا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ان کی فضیلت بتائی، پھر ان سے رشتہ داری بتائی، پھر ان کے درجے میں تعارف بتایا۔ سوال بھی چار تھے تو رتبے بھی چوتھے نمبر پہ، ان کا اخروی درجہ، قیامت کا درجہ، آخرت کا درجہ، جنت میں مقام و مرتبہ، حیثیت و ویلیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، حضور پاک فرمانے لگے جدہما فی الجنہ، ان کی نانی نانا بھی جنت کے مستحق ہیں، وابوہما فی الجنہ، ان کی اماں ابا بھی جنت میں رہنے والے ہیں، جدتہما فی الجنہ، خدیجہ بھی جنتی ہے، امہما فی الجنہ، فاطمہ بھی جنتی ہے، وامہما فی الجنہ، ان کے چاچو بھی جنتی ہے، وامتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، وخالاتہما، ان کی تمام خالائیں فی الجنہ، جنت میں رہنے والی ہے، وآلہما فی الجنہ، اور ان کے ماموں بھی جنت میں رہنے والے ہیں، وہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، وأختہما فی الجنہ، اور ان کی بہنیں بھی جنتی ہیں۔ یہ معجم الاوسط امام طبرانی المتوفہ 360 ہجری باب المیم اٹھائیں، صفحہ 179 اٹھائیں، من اسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اٹھائیں، اور اس کی جلدوں کے حساب سے آئیں تو جلد نمبر 6 کا صفحہ 298 اٹھائیں، رقم الحدیث 6462، دار الحرمین القاہرہ مصر سے چھپی۔ میں نے اس کے اسکیچ آپ کے سامنے اس بنیاد پہ لیا تاکہ میں اس بات کو مدلل مبرہن کر پاؤں کہ ہم حسین کو ادھورا نہیں مانتے، پورا مانتے۔ حضرت حسین کا فلی تعارف، جزاک اللہ، حضرت حسین کا فلی انٹروڈکشن، مکمل تعارف بتانا چاہیے، ادھورا نہیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ روایت حدیث جو نبی کے گھر سے آئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بندے، حضرت عباس کے بیٹے، حضور پاک کے چچا کے بیٹے، اور حضرت لبابہ بنت حارث ام الفضل حضور پاک کی چچی کے بیٹے، ام الفضل وہ ہے، مولا علی قاری نے لکھا ہے وہی اول اسلمت فی الاسلام بعد خدیجہ، فرمایا اس دھرتی پہ سب سے پہلے ایمان عورتوں میں حضرت خدیجہ لائی ہیں، پھر عبداللہ ابن عباس کی اماں لائی ہیں۔ یہ پیغمبر کے اس گھرانے سے نبی پاک کی مرفوع، نبی پاک کی متصل روایت، نبی پاک کی صحیح روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہم اسے بیان کریں، یقین مانے جھوٹے مذہب کا سر کٹ جائے، جس میں نبی پاک کی بیٹیاں بھی ثابت، نبی کے بیٹے بھی ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ثابت، اور حضرت حسن اور حسین کی سیرت بیان کرنی ہے، نبی پاک کی اس ترتیب پر بیان کریں، خدا کی قسم سچے مذہب کو مزید 4 چاند لگ جائے۔ آج ہم ترتیب نبوی پہ سیرت بیان کرنے والے ہو جائیں، رسول اللہ کے طرز پہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی سیرت و کردار تعارف کو بیان کرنا ہو جائے، خدا کی قسم مسئلہ نکھر کے واضح ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
سن 4 ہجری 3 شعبان المعظم، ایک روایت سن 5 ہجری 4 رم شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سال کا عرصہ گزارا۔ اس 7 سال کے عرصے میں بچپن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نبی پاک کی گود میں گزرا ہے، نبی پاک کے پیار میں گزرا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے خود گھٹی دی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود نام رکھا ہے، رسول اللہ نے ان کا عقیقہ خود فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے ان کو محبت، پیار، شفقت کی دعائیں دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا، مستدرک میں روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے، فاحبہما، آپ بھی ان سے پیار کریں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے پیار رکھے اللہ تو ان سے بھی پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبل رأس الحسن والحسین، حضرت یعلا بن مرہ السقفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت حسن اور حسین کو نبی پاک قریب کر کے ان کے سر مبارک کو چوما کرتے، ان سے خوشبو سونگا کرتے۔ بڑا پیار نبی پاک علیہ السلام کا، اور حضور پاک علیہ السلام ان کی بیماری پر پریشان ہو جاتے، ان کی خوشی پر خوش ہو جاتے، اور حدیث پاک موجود ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مستدرک میں امام حاکم نے ذکر کی ہے، فرمایا انا سلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربکم، لوگو ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو محمدی پیغام محبت ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو نبوت کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ میرے دوستو، ایسے ہم نے یزیدیت مرد آباد نہیں کہا، ایسے حضرت حسین کے قاتلین پہ ہم لعنت نہیں کرتے، ایسے ان سے نفرین کا اظہار نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ پوری ترتیبیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کی شفقت یوں چلتی رہی۔ جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے، کئی احادیث ہیں جو حضرت حسین نے نبی پاک سے سیکھ کر حفظ کر لی تھی، کئی روایات ہیں، اور نبی پاک کے وفات کے بعد اپنی والدہ اور اپنے والد سے سیکھا، کئی روایات سیکھی ہیں۔ اس فقیر نے سیرت حسین پر جو لکھا ہے، میں نے کوئی 150 کے لگ بھگ مرویات امام الحسین تلاش کی ہیں، جو 150 احادیثیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ حضرت حسین اپنے نانا جان سے روایت فرماتے ہیں۔ یہ میری تلاش ہے، اس کے علاوہ بہت سے اور بھی ہوں گے جو شاید ہماری نظر تک نہ گئے ہوں۔ میں نے سیرت حسنین پر جو کتابچہ لکھا، اس میں تقریباً کوئی 40 کے لگ بھگ وہ ڈائریکٹ مرویات ذکر کی جو حضرت امام حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اگر آپ کی توجہ قائم ہو تو میں 2-4 چند حدیثیں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں جو حضرت حسین کے کانوں نے ڈائریکٹ نانا جان سے سنی ہے۔ توجہ ہے؟ تو اندر والوں کی توجہ ہے؟ سب کی ہے؟ آواز تو آ رہی ہے نا؟ شروع میں مجھے کہا کہ آواز نہیں آتی، آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ توجہ، حضرت سکینہ بنت امام الحسین غازی کربلا، حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ جو کربلا کی غازیہ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں، مسند الحاشمیین میں، مسند اہل بیت میں حضرت امام حسین کی 9 روایات ذکر کی ہیں۔ اس میں ایک روایت حضرت سکینہ اپنے والد حضرت حسین سے روایت کرتی ہے کہ میرے ابا جان نے مجھے یہ حدیث سنائی، اور حضور پاک علیہ السلام نے، حضور پاک کا فرمان ہمیں ہمارے ابا نے یوں سنایا، فرمایا حضرت حسین نے، میں نے اپنے نانا جان سے یہ حدیث پاک سنی ہے، حضور پاک نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہارا اسلام اللہ کے ہاں پیارا ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا مذہب اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جائے، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خوبصورت کر لو، من حسن اسلام المرء، تمہارا اسلام پیارا ہوگا،
ترکہ ما لا یعنی، تمہارے کردار میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے اقوال میں، تمہارے بود و باش میں، تمہارے لیونگ اسٹائل میں، تمہارے زندگی گزارنے میں ہر وہ کام شامل ہو جس سے اللہ راضی اور رسول اللہ راضی. ہر وہ کام چھوڑ دو جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو اور وہ فضول کام ہو. فرمایا فضولیات کو، بے فائدہ چیزوں کو، لایانی باتوں کو، لغو معاملات کو تم اپنی زندگیوں سے نکال لو، اللہ اپنی محبت تمہارے اسلام میں ڈال دے. یہ فرمان متصل سند کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ سکینہ غازی کربلا کے واسطے سے امت مسلمہ کو ملی. اور آئیے ایک اور روایت. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوالی کا حق بتایا. اپنے نانا جان سے پوچھا کہ کوئی مستحق ہو جسے ضرورت ہو، وہ ضرورت مند ہو اور وہ اپنی ضرورت کے لیے آئے، سوال کرنے آئے، اسے دینا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی نکتہ چینی کرنی چاہیے. مثلا کوئی سوالی ہے، وہ آپ کے پاس سوال کرنے آ رہا ہے، کسی نے راہ جاتے اسے گھوڑا دے دیا تو گھوڑے پہ چڑھ کے آیا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تیرے کول تو گھوڑا ہے، تو میرے تو منگنا ہے، یہ نہیں کہیں گے. اگر وہ واقعی مستحق ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ویسے دیا ہو. تو اس زمانے میں گھوڑا بڑی چیز ہوتی تھی. آج کے زمانے میں کوئی کار بڑی چیز دیکھ لیں، کوئی لینڈ کروزر دیکھ لے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کو ویسے لفٹ دی ہو، وہ اس پہ آیا ہو، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو اسے دینا چاہیے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی بیٹی، یہ بھی غازی کربلا ہے. امام زین العابدین یہ بھی غازی کربلا ہے. یہ دونوں بہن بھائی اپنے والد حضرت حسین ابن علی سے اپنے حضرت حسین کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں. حضرت حسین نے بتایا، اے لوگو، ہمارے نانا جان نے ہمیں بتایا، للسائل حق وان جاء علی فرس، کوئی سوال کرنے آئے اس کو سوال کا حق ہے اگرچہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے. یہ فرمان عالی شان امت کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امت کو حضرت حسین اور خاندان حسین کے واسطے سے ملا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کئی احادیث اپنے نانا جان سے یاد بھی کر چکے تھے، سیکھ بھی چکے تھے. عمر کل 7 سال کا وقت گزارا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران حضرت امام حسین کی شہادت کی پیشن گوئی بھی دی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ، ام المؤمنین، مسلمان مؤمنین کی اماں جان، اسلامی اماں جان حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی تھی. اس کو مشکات نے بھی روایت کیا ہے، باقی کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے. امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس پر پوری تفصیل ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت ام سلمہ کو فرمایا، ام سلمہ میں کمرے میں سو رہا ہوں، خیال کرنا میری نیند کا. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہت اچھا، آپ نیند میں محض استراحت ہو جائیں، میں آپ کی نیند کا ہر صورت خیال رکھوں گی، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی نیند میں خلل آئے. حضور پاک علیہ السلام سونے تشریف لے گئے، حضرت رسول اللہ سو گئے. حضرت ام سلمہ باہر میں صحت میں بیٹھ کے معمول کے کاموں میں گھر کی صفائی میں شامل ہو گئی، لیکن ایسی ترتیب سے جس سے کوئی شور و غوغا نہ ہو، جس سے کوئی نبوت کے نیند میں خلل نہ آئے، آرام میں رکھنا نہ پڑے. اسی اسنا میں وہ فرماتی ہیں میں تھوڑا کمرے میں بھی جاتی، سائٹ سے نکل کے صحن میں بھی آتی، پھر یوں صفائیاں کر رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی. میں بڑی حیران ہوئی. نبی پاک علیہ السلام تو ابھی اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، محو
इस्तराहत थे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नींद में थे, हुज़ूर पाक आराम में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये रोने की बातें क्या है, कहती है मैं कमरे के करीब आई, मैं हैरान हो गया, कमरे की कुंड मैं हैरान हो गई, कमरे की कुंडी भी खुली हुई है, हालांकि कुंडी तो बंद थी। मैंने करीब से देखा तो इमाम हुसैन नबी पाक की गोद में है, हुज़ूर पाक ने इनको सीने से लगाया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इनको चूम भी रहे हैं, पैगंबर इनसे बात करके रो भी रहे हैं। कहती है मैं हैरान हुई, ये बच्चा कैसे आया, कुंडी कैसे खुली, हुज़ूर पाक की नींद में आ गया। मैंने अपनी सफाई पेश करना शुरू की, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह आपको किसने नवाया, खुदा की कसम मेरा इसमें कोई मामला शामिल नहीं है, मैंने तो एहतियात दर एहतियात की थी, मैंने तो कुंडी का ख्याल किया था, पता नहीं बच्चा कैसे आया, आपकी नींद के मामले में खलल कैसे आया मुझे नहीं पता। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है हुज़ूर पाक ने बड़ी तसल्ली का हाथ उठाया, मुझे फरमाया उम्मे सलमा आपके खलल की बात नहीं है, आपने मेरी नींद का ख्याल रखा। जिब्राईल अमीन आया, इसने मेरे नवासे के लिए कुंडी खोली, ये अंदर आया। हुज़ूर पाक से पूछा या रसूल अल्लाह आप रो किस रहे हैं, फरमाया रो इसलिए रहा हूँ कि जिब्राईल ने ये बात बताई है इन बनिल हुसैन सयुक्तल, मेरा बेटा हुसैन इब्न अली शहीद किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जिब्राईल से बात सुनी, फलम अमलिकु ऐनाया, मैं अपनी आंखों पे रोने में काबू न रख सका, फफाजत ऐनाया, मेरी आंखों ने आंसू बहाना, पानी बहाना शुरू कर दिया, मैं इस बात पे रोया। जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप चाहते हैं तो मैं वहां की मिट्टी आपको दिखा दूं जिस मिट्टी पर इस आपके नवासे को शहीद किया जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है ये बात करके नबुव्वत ने एक शीशी पेश की, हाथ से उठा के मुझे दी और फरमाया ए उम्मे सलमा रख ले, ये वहां की मिट्टी है। मैं कहता हूं ये तो नबी पाक ने पेशन गोई पहले दी थी, ये इत्तेफाकी नहीं है। हाँ ये और बात है कि ये ब्लैक पेपर था, किन किन जालिमों ने अपने नाम इस जहन्नमी कागज पे लिखवाने, किन किन बेईमानीन ने अपने आप को इस रास्ते पे डालना है, किस किस ने अपना मुंह काला करवाना है, किस किस ने अपना नाम अमाल स्याह करवाना है, किस ने अपनी नेकियों को जला के तारीख करवाना है। आए वो हुसैन के कातिलीन में या मदद करने वालों में अपने नाम को दर्ज करा ले। पेशन गोई तो पहले आ गई थी। मैंने शुरू में हदीस पाक शुरू यहां से की, अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, जितना बड़ा रुतबा उतना बड़ा इम्तिहान। सबसे बड़ा रुतबा अंबिया में हमारे पाक पैगंबर का है या नहीं है, बोलिए, तो इम्तिहान भी उतना बड़ा। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन की पेशन गोई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताई है। मैं इस पर एक जुमला कहा करता हूँ कि ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में भी तो ये हो सकता था, अल्लाह ने वहाँ नहीं कराया। किसी और बीवी के घर में भी हो सकता था, हजरत उम्मे सलमा के घर में क्यों हुआ? वजह, जब नबी पाक को एक एक चीज़ चुन के दी गई तो इसमें भी कोई हिकमत, तो जहाँ इंसानी अकल पहुँच सके वहाँ एक मैं जुमला कहता हूँ, ठीक है तो अल्लाह की तरफ से है, गलत है तो अल्लाह माफ़ फरमाए। हो सकता है नबी पाक को ये बात बता दी गई हो कि जब वाक़या करबो बला होगा, इमाम आली मकाम की शहादत होगी, उस वक्त आपकी तमाम बीवियां दुनिया से रुखसत हो चुकी होंगी, अगर कोई बाकी होगी तो उम्मे सलमा। हज़रत उम्मे सलमा उस वक्त इस धरती पर मौजूद थी। सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही शीशी अता फरमाई। मेरे दोस्तों हज़रत रसूलुल्लाह की ये बात सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा पे नहीं है बताना, ये हज़रत अली को भी बताई। नजीह हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े ताबी हैं, हज़रत अली के साथी हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा के साथ मुशाजरात में भी शरीक रहे। इनकी रिवायत मुत्तसिल मरफू मौजूद है हज़रत अली तक। मजमू ज़वायत में इमाम इब्न हजर हैसमी अल-मुतवफ़्फ़ा 808 हिजरी रहमहुल्लाह इसको नकल फरमाते हैं कि जिस वक्त सिफ़ीन की जंग से जाने का या आने का मंजर हुआ, हज़रत अली मुर्तज़ा के साथ नजीह हज़रमी थे। जब फुरात से गुजरने लगे, दरियाए फुरात इराक का मशहूर तरीन दरिया,
وہاں سے گزرنے لگے تو نجیح حضرمی کو دور سے حضرت علی نے آواز دے کر فرمایا کہ یہاں رک جاؤ. وہ رکے تو فرات کے پانی کی طرف کر حضرت علی فرمانے لگے مجھے میرے پاک نبی نے پیشن گوئی دی تھی اس کے ارد گرد میرے بیٹے کا خون ہوگا. کیا یہ گھر تک پتا ہو, ماؤں اور نانیاں تک پتا ہو, حضرت حسین اس سے لا علم ہو سکتا ہے؟ کیسی بات ہے. حضرت حسین کو بھی پتا تھا رب کریم نے مجھے شہادت سے دنیا سے اٹھانا ہے, لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ صبر فرمایا جس صبر کرنے پر دنیا کا دل دہل جائے. ابھی یہ جملہ فرما رہے تھے نا کہ کچھ لوگوں کے سر مبارک کو رکھا ہی اسی لیے جاتا ہے. یقین مانیے مجھے ایک شعر یاد آیا بشر بن مراق کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرد بنائے ہیں کھانے پینے کی پلیٹوں کے لیے اور کچھ فرد بنائے ہیں تلوار نیزوں اور میدانوں کے لیے. رجال لقصوۃ و سرید, کچھ لوگ ہیں جو صرف کھانے کے لیے زندہ ہے اور کچھ وہ ہیں جو میدان کارزار کو گرمانے کے لیے زندہ ہے. میرے دوستو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح معاملہ حضرت حسین کے ساتھ گزرا. حضرت حسین دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت ابو بکر کا دور آیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیث پاک موجود ہے. آپ اٹھائیے مسند احمد, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا دور تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت حسن اور حسین نہایت کم سنی کی عمر 7.5 اور 8 سال کی عمر 8.5 سال کی عمر, دونوں بھائی اسی کے لگ بھگ. لیکن حضرت ابو بکر کا پیار ان کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ حضرت علی کے ساتھ ہی جانے لگے. امام احمد فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت حسن اور حسین کو دیکھا, حضرت حسین کو حضرت علی نے اٹھایا اور حضرت حسن کو حضرت ابو بکر نے اٹھایا اور فرمایا ابی شبہت النبی, اے علی میرے ماں باپ اس پہ قربان ہو, واقعی یہ رسول اللہ کے مشابہ ہے. صغر سنی تھی, پیار کا زمانہ بچپنے والا رہا. یہ وقت حضرت ابو بکر کا 2.5 سال کا زمانہ خلافت کا رہا. 2.5 سال کے زمانے میں خلافت کے معاملات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے ہیں. اس کے بعد زمانہ حضرت ابو بکر کا آیا ہے, دور فاروقی ہے, دور خلافت عمر ہے. 12 سال, ایک روایت میں 10 سال کا زمانہ حضرت عمر فاروق کا حضرت حسین نے گزارا. اگر عمر حضرت ابو بکر کے دور میں 7 ہے تو 2.5 سال کے بعد 9.5 پونے 10 سال ہے. پھر وہاں سے 10 سال حضرت عمر. جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت حسین بل کر جوان ہو چکے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت حسین عملی کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں. تو اس زمانے میں فتوحات ہوئی, مسلمانوں پر مال کی فراوانی ہوئی. تو حضرت عمر نے ہر صحابی کا رتبہ دیکھا, مقام اور مرتبہ دیکھا, درجہ حیثیت دیکھی. اس کا وظیفہ سالانہ بیت المال سے گویا ایک اسکالرشپ, ایک حکومتی وظیفہ حضرت عمر کے دور میں جاری ہوا. سب سے بڑا وظیفہ ان لوگوں کا تھا جو بدریین کہلاتے تھے. بدریین کا معنی جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ پہلی جنگ میں اپنی جان, اپنے مال, اپنے وقت کو پیش کیا تھا. پھر اس طرح عہد والوں کا, پھر اس طرح چلتے چلتے یوں فتح مکہ والوں کا, بیت رضوان والوں کا وظائف ہوتے تھے. پھر بعد میں آ کے ان کے باقیوں کے وظیفہ کی کمی در کمی میں ترتیب چلتی تھی. حضرت حسن اور حسین بدریین میں نہیں ہے, عہد والوں میں نہیں ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے معاملات یہاں نہیں ہیں. لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر نے جہاں باقیوں کا فیصلہ کیا, سب سے بڑا وظیفہ بدریین کا تھا. تو حضور پاک کے ان کواسوں کو بھی جو وظیفہ ملتا وہ بدری صحابہ کے برابر ملتا. ان کا رتبہ دیکھ کر یہ حضرت عمر کا پیار تھا, حضرت عمر کی محبت تھی, خلافت فاروقی کا فیصلہ تھا, ان کا اکرام ہوا کرتا تھا. یہ کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی تو حضرت حسین کی زندگی ہے. اچھا آگے چلیں. حضرت حسین جوان ہیں. اب جوان ہوتے وقت والد کو شادی کی فکر ہے, تو یہ فکر حضرت عمر سے شیئر کی ہے. حضرت عمر نے حضرت حسین کے لیے رشتے کا انتخاب کیا. یزدجر کی 3 بیٹیاں ایران سے گرفتار ہو کر آئیں. تینوں نے اسلام قبول کیا. اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا.
تو شہزادیاں شہزادوں کے عقد میں آئی ہیں، یہ بھی تو بتایا جائے۔ شہر بانو ایک بیٹی کا ذکر، دونوں بیٹیوں باقیوں کو چھوڑ دیں، کیوں؟ اگر بتا دیا جائے کہ باقی دو بہنوں کا نکاح کن سے ہوا، ان کی اولادیں اور حضرت حسین کی اولادیں آپس میں خالازاد بھائی بہن ہوں گے، لہذا نہ بتائیں۔ شہر بانو کا حضرت حسین کو رشتہ حضرت عمر نے دیا، اور ایک بیٹی یزدجر کی ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کو ملی، اور ایک بیٹی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ملی۔ ابو بکر کے پوتے، عمر کے پوتے، علی کے پوتے آپس میں خالہ جی کی اولاد بنتے ہیں۔ یار پورا سلسلہ نسب ہے ان کی جوانی۔ امام زین العابدین کے لیے تو حضرت عمر کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر تھا، امام زین العابدین کے لیے تو حضرت ابو بکر کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے تیرا کوئی خالہ جی کا گھر ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ خالہ جی کے گھر سے تو محبت ملتی ہے نا، خالہ تو ماں کی مثل ہے نا، جیسے چاچو باپ کی مثل ہے، ام الرجل سلو ابی ہے، تو خالہ ماں کی مثل ہے نا، خالہ سے تو پیار ہے، کتنی محبت ملتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بھی تو ان کی خالہ جی کا گھر تھا امام زین العابدین کی، یہ بھی تو بتا دیا جائے۔ اور سنیں، ذہن میں رکھے، توجہ، دور میں کسی بہن کی شادی ہو اور اس کی دوسری بہن قریب میں اس کی بھی شادی ہو جائے تو ماں باپ کے گھر آنا تو دور رہا، بہنیں ایک دوسرے کو مل کے اپنا پیار حاصل کر لیتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی اماں حضرت حسین کی بیوی کی بہن کا گھر تو حضرت عمر کا گھر ہے نا، ابو بکر کا گھر ہے، یہاں پیار اور آنا جانا۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کا رشتہ کرایا اور حضرت علی نے قبول فرمایا۔ اگر خلافت عمر نعوذ باللہ غاصبہ خلافت تھی، حضرت عمر کے ساتھ جو تم نے جھوٹ پلال کی باتیں عام طور پہ جھوٹے مذہب سے سن رکھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے نعوذ باللہ یوں لات ماری، حضرت فاطمہ کا جو ہے نا بیٹا وہ پیٹ میں تھا وہ ساکت ہو گیا، انہوں نے دروازے علی کو آگ لگائی، اگر ایسی باتیں ہوتی تو ایسے دشمن کے گھر سے رشتے قبول کیے جاتے ہیں؟ عجیب معاملہ، عجیب باتیں۔ اگر کوئی حضرت فاطمہ پہ یہ بولے تو حضرت فاطمہ پہ نہیں بول رہا، وہ صرف حضرت عمر پہ نہیں بول رہا، یہ تو علی پہ بول رہا ہے۔ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، جوانوں میں جوان حضرت علی، تلواروں میں بڑھ کے تلوار ذوالفقار، جو اس تلوار کا مالک وہ خاموش کیسے اپنی عزت کے اوپر بات آنے پر بھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو حضرت عمر کے دور میں رشتہ قبول ہوا ہے اور کائنات میں اس رشتے کا ڈنکا بجا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت امام زین العابدین اس رشتے کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ شہر بانو کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے غازی کربلا میدان کربلا میں مردوں میں اکیلے سلامت رہے۔ آج نسل حسینیت جو امام زین العابدین کے واسطے سے دنیا میں موجود ہے، سادات کی نسل کو ہم آج بھی سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین ہے، اور اس رشتے کا انتخاب عمر فاروق نے کیا۔ تو یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ عمر فاروق کے انتخاب پر وہ رشتہ آج سادات کی شکل میں دنیا میں موجود ہے۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، حضرت عمر کے دور میں شادیاں بھی ہوئی ہیں، اولاد بھی ہو رہی ہے، پھر دور آتا ہے دور عثمانی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ دور حسینی دور عثمانی میں بھی حضرت حسین کا کردار ہے۔ افریقہ کی فتح حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کی زیر نگرانی فوج میں شامل، طرابلس کی فتح حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کی زیر نگرانی وہاں طرابلس کی فتح میں شامل، طبرستان کی فتح حضرت امام حسن و حسین حضرت عثمان کی زیر نگرانی طبرستان کی فتح میں شامل، اور اسی طرح بحر
काहिल को क्रॉस करके रेड सी के पास आके बॉस्फोरस को क्रॉस करके कुस्तुनतुनिया पे हमला करके हजरत उस्मान के दौर में हजरत मुआविया का किरदार है। हजरत मुआविया ने बहरी बेड़ा बना के कैसर रोम से आंखों से आंखें चार करके उसको जवाब दिया था। इनका बेड़ा पता नहीं कितने हजारों कश्तियों पे मुश्तमिल था, जिन्होंने हेरकल कैसर रोम को छठी का दूध याद दिलाया था। उसमें हजरत उस्मान की क़ियादत शामिल थी, इमाम हसन और इमाम हुसैन उसमें शामिल थे। इमाम हसन और हुसैन की शमूलियत, हजरत इमाम हुसैन की उस फौज में शमूलियत जो फौज हजरत उस्मान ने भेजी हो, उसमें सब गए हैं। मैंने इन आंखों से यूरोप के अंदर जाके इस्तांबुल, अल्लाह आपको ले जाए, उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा एशियन साइड है, एक हिस्सा यूरोपियन साइड है। जो एशियन साइड है और यूरोपियन साइड है, इसके दरमियान एक समंदर है जिसे बॉस्फोरस कहते हैं। बॉस्फोरस के समंदर को क्रॉस करो, आप यूरोप में आ जाते हो। इसलिए इस्तांबुल को गेट ऑफ यूरोप कहते हैं। इसका आधा हिस्सा एशिया में है, आधा हिस्सा यूरोप में है। इमाम हसन और हुसैन भी गए हैं, हजरत उम्मे हराम बिनते मिल्हान भी गई है, अबू अय्यूब अंसारी मेजबान पैगंबर भी गए हैं। इसने शहादत किया है, बर्रे आज़म एशिया से निकल के बर्रे आज़म यूरोप तक गए हैं। आज भी यूरोपियन साइड में तुर्की इस्तांबुल में मेजबान रसूल हजरत खालिद अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद है। कहते हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने ये बात वसीयत में लिख दी थी कि अगर मैं इस रास्ते में फौत हो जाऊं, आज मेरा 80 साल का जमाना उम्र का पूरा हो रहा है, तो तुम मुझे इतना करीब दफन न करना, बल्कि दुश्मन के किले के करीब जाना, दुश्मन के मोर्चों के करीब जाना, दुश्मन के ठिकानों के करीब जाना, दुश्मन के करीब जाकर मुझे जितना दूर हो सके वहीं पर जाकर दफन करना, ताकि अल्लाह ताला के नबी की उस हदीस में शामिल हो जाऊं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में फौत हो जाए तो वो अल्लाह के रास्ते में जब फौत होता है, जिस घर से वो चला है, जहां पर फौत हुआ है, इस पूरे स्पेस को, इस पूरे फासले को, इस पूरी गुंजाइश को, इस पूरी मुसाफत को अल्लाह ताला एक बेजोड़ मोती के महल में बदल के इस बंदे को अता फरमाएंगे कि तूने इतना बड़ा सफर अल्लाह के लिए किया। तो ये अबू अय्यूब अंसारी गए थे, इसी लश्कर में हजरत हसन भी शामिल है, हजरत हुसैन भी, और ये दौरे उस्मानी है। मेरे दोस्तों, ये बयान क्यों नहीं किया जाता कि इमाम हुसैन ने तो बर्रे आज़म भी क्रॉस किया है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत उस्मानिया में इस्लाम के झंडे गाड़ने के लिए इसके बाद दौर हैदरी है, वो तो वालिद का ही दौर है, इस पर तो दूसरी राय ही नहीं है। बाप का बाजू बन के बेटे रहते हैं। फिर दौर मुआविया है, जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया की जंगों के बाद हज़रत इमाम हसन का दौर आया, तो बेटे ने जाके सुलह की है, और वो सुलह हज़रत मुआविया से की है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह हो गई, इमाम हसन ने सुलह रखी, इमाम हुसैन ने सुलह रखी, आखिर वक्त तक सुलह रखी। ये भी तो किरदार हसनी, किरदार हुसैनी है। हज़रत हसन दुनिया से रुखसत हो गए, इमाम हुसैन ने तब भी सुलह रखी। दौर यजीद में टकराए हैं, टकराने का हक हो। दौर मुआविया तक तो प्यार रहा, सुलह रही, ताल्लुक रहा, अकीदत रही, यगांगत रही, एहतराम रहा, इकराम और मकाम और मर्तबा रहा। इसे भी तो बताया जाए, यह भी तो किरदार हुसैनी है कि अबू बकर के दौर में, उमर और उस्मान के दौर में, हैदर और मुआविया के दौर में हजरत हुसैन का एक किरदार है। यहाँ तक रहे हैं, इनके जंगों में शामिल, वज़ाइफ की वसूली में शामिल, हुकूमती मामलात की तायीद में शामिल, बाकी तमाम मामलात में हजरत हुसैन ने जिंदगी गुजारी है। यह तकरीबन 50 साल का जमाना बनता है। हजरत हुसैन ऐसे रहे। इमाम हसन जब हजरत मुआविया से सुलह करके कूफा वापस आए, तो कूफा में आके हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह की वापसी के बाद कूफा वालों ने इमाम हसन के साथ क्या किया? कूफा के वो लोग
جو علی علی کرتے تھے انہوں نے حضرت حسن پہ نیزے کا وار کیا, ان کی ران میں مارا اور امیر المؤمنین کی جگہ کہا مذل المؤمنین, تو نے تو مومنوں کو ذلت دے دی, تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی, تو نے معاویہ سے صلح کی. حضرت حسن نے صلح نہیں چھوڑی, کوفہ چھوڑا صلح نہیں چھوڑی, کوفی چھوڑے صلح نہیں چھوڑی, عراقی چھوڑے صلح نہیں چھوڑی. یہ علی علی کرنے والوں کو چھوڑا, کوفہ سے خود بھی ہجرت کی, اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی ہجرت کرائی اور اپنے دوست قیس بن سعد بن عبادہ کو بھی ہجرت کرائی. کوفہ سے چلے مکہ آئے, مکہ سے چلے مدینہ بھی آئے, خدا کی قسم پھر مدینہ آئے, دوبارہ کوفیوں کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا, دوبارہ کوفیوں کے پاس امام حسن نہیں گئے. آج بھی اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قدموں میں مدینۃ الرسول میں جنت البقیع میں آسودہ خاک ہے, آرام فرما ہے. امام حسن کوفیوں کی فہرست جان گئے تھے, کوفیوں کا کردار جان گئے تھے, کوفیوں کی ہڈن پکچر سمجھ گئے تھے, کوفیوں کا چھپا چہرہ امام حسن کے سامنے تھا. امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے پاس نہیں گئے. پھر ایک وقت آیا حضرت امام حسین کو ان ظالموں نے بلایا, ان ظالموں نے خط لکھے, ان ظالموں نے دعوت دی ہے, امام حسین کو بلایا ہے. صحابہ کرام نے عرض بھی کیا اے امام حسین آپ ان کے پاس جاتے ہیں, آپ کے ظالم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا, مذل المؤمنین کہہ کے انہوں نے نیزہ مارا ہے. امام حسین رک گئے, پھر فرمایا ہزاروں خطوط آ رہے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس آئیں, سنت سکھائیں, دین سکھائیں, اسلام سکھائیں, ایمان سکھائیں, دین سکھائیں. حسین ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, حسین ہمارا بڑا کوئی نہیں ہے, اے کاش آ جاؤ ہم پچھلی غلطیوں کا ازالہ کریں گے. صحابہ کرام کا مشورہ ہوا, حضرت حسین کو بتایا گیا پہلے نمائندہ بھیجے, وہ کلیئرفیکیشن کر دے, کنفرمیشن کر دے, وہ تائید و توثیق کو توصیف کر دے کہ علاقہ ٹھیک ہے, پھر آپ سفر کریں. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما حضرت حسین کے چچا زاد ہے, انہیں بھیجا گیا, وہ کوفہ میں گئے. ابھی تک ابن زیاد نہیں آیا تھا کہ کوفیوں کی وفاداری غداری میں بدلے, ابھی یہ بے وفا بننے سے تھوڑا دن پہلے کی بات تھی. انہوں نے کنفرمیشن لیٹر لکھا, انہوں نے خط لکھ دیا, حالات کو رمے میں آپ آ جائیں, یہ لوگ تو سچے ہیں, میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. امام حسین چلے ہیں, ادھر سے ایک ابن زیاد آیا ہے اور کوفی بدل گئے. میں باقی باتوں میں ایک جملہ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مذل المؤمنین والا بدلہ حضرت حسین سے لینا تھا. ان ظالموں نے وہی جو حضرت حسن کے ساتھ کیا وہ حضرت حسین کے ساتھ تھا. یوں ہوا انہوں نے بلایا حضرت توجہ 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 حضرت حسین کو بلایا. حضرت حسین وہاں پہنچے, جب وہاں گئے ان لوگوں نے یزید کے ایک گورنر کے آنے پہ خود کو یزیدی فوج میں داخل کرایا, خود کو ابن زیادی بنایا. یہی شمر, یہی قیس بن اشعث, یہی باقی, یہی قولی انہی کے ساتھ ملے ہیں. مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں. امام حسین نے ان سے گلہ بھی کیا, اے ظالمو خط تم نے لکھے تھے, اے ظالمو بلایا تم نے تھا. جن ہاتھوں میں قلم تھے, جن ہاتھوں نے بلایا تھا, یہی ہاتھ آج تلوار پکڑے ہوئے ہیں, یہی ہاتھ آج نیزہ پکڑے ہوئے ہیں, یہی ہاتھ آج کمان پکڑے ہوئے ہیں, یہی آج تیر پکڑے ہوئے ہیں. ان ہاتھوں میں آج ڈالے ہیں, ان ہاتھوں میں آج تلواریں ہیں. اور وجہ کیا ہے, اور وجہ یہ کوفی غدار تھے, بے وفا تھے, بد زبان تھے, بد عہد تھے, بد پیمان تھے, بد میثاق تھے. ان کی بات ایک نہیں تھی, گڑی تولا اور گڑی معاشرہ رکھنے والی یہ قوم تھی. یہ فوراً بدلے. انہیں حیا نہ آئی, جسے بلایا وہ بہترین نانی اور نانا رکھنے والا, جسے بلایا بہترین خالہ بہترین ماموں رکھنے والا, جسے بلایا بہترین چچا بہترین پھوپھی رکھنے والا, جنہیں بلایا بہترین اماں بہترین ابا رکھنے والا, جو نبی کی دوست پہ پل کے جمع ہوا, نبی کے کندھے پہ پل کے جمع ہوا, نبی کی کمر پہ چل کے سیر سپاہا کیا. وہ شخص جس نے نبی کے سینے پہ بیٹھ کے اپنا بچپن گزارا, جسے چوما پیغمبر کی ذات نے, جسے پیار کیا پیغمبر کی ذات نے, جسے محبت دی پیغمبر کی ذات نے, جسے عقیدت دی پیغمبر کی ذات نے, جس نے الفت دی پیغمبر کی ذات نے, جسے گلے
گلے سے لگایا نبی کی ذات نے، جس سے پیار کی انتہا کی نبی کی ذات نے پیشن گوئی کی تھی، شہادت کی نبی نے پیشن گوئی دی تھی، شہادت کی زبان علی نے، ان ظالموں نے اسی صحابی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، لخت جگروں کے ساتھ، شیر خاروں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ ان سب کو 3 دن پیاسا رکھ کے فرات کا پانی ان پہ بند کر کے پیاس سے بلکتے ہوئے ان بچوں کو شہید کیا۔ خدا کی قسم آسمان اس پر خون کے آنسو ہے، زمین اس پر خون کے آنسو ہے۔ انہوں نے تاریخ اسلامی کا وہ ظلم ڈھایا۔ ابھی خاتم الانبیاء کو دنیا سے گئے ہوئے آدھی صدی نہیں گزری تھی، ان ظالموں نے آل رسول کو شہید کیا، ان بے ایمانوں نے آل رسول کو شہید کیا۔ انہی ظالموں نے ایک ہی گورنر کے آنے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے وفاداری غداری میں بدلی۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، یہ فیصلہ پہلے دن سے تھا، یہ ڈیسیژن پہلے دن سے تھا۔ جبرائیل آئے تھے ام سلمہ کے گھر میں، جبرائیل نے کنڈی کھولی تھی حضرت حسین کے لیے۔ ام سلمہ کے گھر میں جبرائیل امین نے حضرت حسین کی شہادت کی بات اللہ کی طرف سے حضور کو بتائی تھی، حضور نے ام سلمہ کو بتائی تھی، حضور نے حضرت علی کو بتائی تھی، پر کاغذ صاف تھا۔ جن ظالموں، جن بے ایمانوں نے اپنے نام لکھوانے تھے، یہی ظالم اس کاغذ میں اپنا نام لکھوا گئے، یہی ظالم آ کر نام لکھوا گئے۔ میرے دوستو، رب جس پر رحمت کرے بھی واہ واہ رحمت، جب جس پہ لعنت کرے تو واہ واہ لعنت ہے۔ یہ انہوں نے ایسی لعنت اپنے متھے لی ہے، ایسی لعنت، یقین مانیے قیامت تک ان پہ لعنتیں برستے رہیں گی۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ یزید تھا، حسین ہے۔ 2 پل کی بات تھی وہاں کربلا کی، اور قیامت تک نذرانے حسین کو مل رہے ہیں۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین اکیلے گئے، 82-83 آدمی گئے، مرد عورت کل ملا کے، تو صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ نبی کے صحابہ تو اس وقت موجود تھے، کچھ مکہ رہ گئے، کچھ مدینہ رہ گئے، نبی کے صحابی نہیں گئے۔ تو اس ترتیب پر وہ چور دروازہ نکالتے ہیں نبی کے صحابہ پہ بھونکنے کے لیے۔ میں آج انہیں مرکزی جامعہ عیدگاہ تلگنگ سے للکار کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور صحابہ پہ بک بک کرنے والوں کہ صحابہ حسین کے ساتھ نہیں گئے، کیا حضرت حسین جنگ کے لیے گئے تھے؟ میں پوچھتا ہوں۔ نمبر 2، کیا حضرت حسین نے صحابہ کو بلایا تھا؟ آپ آئیے، خدا کی قسم اگر جنگ کی بات ہوتی یا بلانے کی بات ہوتی، حسین کے جہاں پسینہ گرتا نبی کے صحابہ وہاں خون نہ گراتے، آپ پھر بات کرتے۔ لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ 72 تنوں میں نبی کے 12 صحابہ شامل ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ آپ 72 تنوں میں صحابیت ڈھونڈ لیں، نبی کے 12 صحابہ، اور ہر وہ صحابی جس کی عمر 60 سال سے زائد ہے۔ رسول اللہ سن 11 ہجری کو گئے ہیں، تو اس وقت اگر صحابی کی 10 سال بھی عمر ہو، 50 سال لگائے تو 60 سال سے تو اوپر بنا۔ انہوں نے اپنی جانیں حضرت حسین پہ قربان کی ہیں۔ یہ تو بلا بن بلائے یوں کہ ابھی تو جنگ کی بات بھی نہیں تھی، یہ ان 72 تنوں میں شامل ہیں۔ حضرت حسین تو اصلاح بین الناس کے لیے نکلے تھے، تو بلانا ہی نہیں تھا۔ اور سنیں، صحابی سارے جو تھے وہ حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ لشکر یزید، لشکر ابن زیاد، لشکر کوفیین 40,000 تک کیوں نہ ہو، ایک صحابی شامل نہیں ہے، ایک صحابی وہاں شامل نہیں ہے۔ وہ ظالم و تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہو۔ اچھا، میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، میں مانتا ہوں شمر ظالم، میں مانتا ہوں یزید ظالم، میں مانتا ہوں ابن زیاد ظالم، لیکن ممبر پہ بیٹھنے والا وہ خطیب بھی ظالم جو شہداء کربلا کا پورا تعارف نہیں کراتا، وہ بھی تو ظالم ہے۔ تجھے پورا کربلا کا تعارف کراتے ہوئے کون سی موت پڑتی ہے؟ بڑی موتیں پڑتی ہیں بھائی۔ حضرت حسین کے اس لشکر میں 21 افراد اہل بیت کے ہیں۔ نام کن کا لیا جاتا ہے؟ شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر، حضرت امام حسین، حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہم، بس
4 निकले ना, पीछे 18 बचे, वो बताते मौत पड़ती है। वो कौन थे? खानदान अहले बैत। भाइयों, इसमें हजरत हुसैन की औलाद भी है, इमाम हसन की औलाद भी है, हजरत अली की औलाद भी है। हजरत अली की 9 बेटे मैदान करबला के शहीद हैं। आपका ज़ौक़ ताज़ा है या थक गए हैं? जितने बैठे हैं, जितने बैठे हैं, ज़ौक़ ताज़ा है? आओ मैं ख़ानदान हैदरी का तारुफ कराने लगा हूँ। 9 बेटे हैं हजरत इमाम अली के, यहाँ पर नाम हजरत हुसैन है, आखिर में शहादत है। 8 भाइयों ने हजरत इमाम हुसैन पे जान वारी है, उनका तारुफ भी होना चाहिए या नहीं? करबला का पहला शहीद हजरत अली का बेटा मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है। 72 तनों में पहला तन है ये मोहम्मदुल औसत इब्ने अली, इमाम हसन और हुसैन का भाई, हजरत अली का बेटा है, लेकिन अम्मा फातिमा की औलाद नहीं है, ये और बीवी से है। अगर इसका तारुफ हो जाए तो दूसरी बीवी जो हजरत अली की है, हजरत हुसैन की दूसरी अम्मा का तारुफ कराना पड़ेगा, और वो तारुफ हो गया तो कई झूठे अकीदों पर ज़बर फिर जाएगी, छुरी फिर जाएगी। क्या हुआ? क्यों? इनकी वालदा का नाम है उमामा बिनते लकीत, उमामा बिनते अबिल आस, लकीत इब्न रबी। ये कौन है? अम्मा फातिमा की वफात तक तो हजरत अली ने कोई शादी नहीं की। अम्मा फौत हुई, हजरत अली की आंखों में आंसू। अली, आप जैसे बहादुर की आंखों में आंसू क्यों हैं? फातिमा, तू दुनिया से जा रही, तेरी जैसी मेरे बच्चों पे शफकत करने वाली मुझे कहाँ से मिलेगी? बीवियाँ तो मिलेंगी, पर तेरी सिफात वाली कहाँ से मिलेगी? कहा, अली परेशान ना हो, मेरी गोदी में पल के जवां हुई मेरी भांजी, मेरी बड़ी बहन ज़ैनब की बड़ी बेटी उमामा बिनते अबिल आस, मेरे नबी की वो भी नवासी है, हजरत फातिमा की भांजी है, कहा उससे शादी कर लेना, मेरी वाली सिफात मिलेगी, मेरे बच्चों को मेरे वाला प्यार मिलेगा। हजरत अली ने शादी उमामा से की है। हजरत अली सिर्फ हुजूर पाक के नवासों का वालिद नहीं है, नवासी का शोहर भी है। भांजी और खाला को एक वक्त जमा करना मना है ना। अपनी एक बीवी फौत हो जाए तो फिर उसकी भांजी से निकाह जायज़ है। तो हजरत मोहम्मदुल औसत की माँ उमामा है, उमामा हजरत फातिमा की भांजी है, ये करबला का पहला शहीद है। अगर इसकी माँ का तारुफ आए तो नाम आएगा, नाम आए तो फातिमा की भांजी बताना पड़ेगा, भांजी आ गई तो नबी पाक की बेटियां साबित हो जाएंगे। ऐसे दसना कोई नहीं ना, ये तो बताना नहीं है, इसलिए उस शहीद का नाम ही नहीं है। शरफ शिमर जालिम है, तू जालिम नहीं है, तू इस नाम को पी गया है। आगे आए, करबला का दूसरा शहीद हजरत अली का बेटा अबू बकर इब्ने अली, करबला का तीसरा शहीद हजरत अली का बेटा उमर इब्ने अली, करबला का चौथा शहीद हजरत अली का बेटा उस्मान इब्ने अली। ये अबू बकर उमर उस्मान इब्ने अली वो हैं, अल-बिदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर ने भी लिखा है, और इमाम तबरी ने तारीख तबरी में भी लिखा है। वो फरमाते हैं कि शिमर, इनकी वालिदा, इन तीनों भाइयों की, हजरत अली की बेटी हजरत अली की बीवी उम्मुल बनीन फातिमतुल किलाबिया जिनका नाम है, कोई दूर की रिश्तेदारी बनती थी शिमर के इनके साथ, वो जाकर इब्न ज़ियाद से इनके लिए अमान लाया कि मेरे कौमी भांजे बनते हैं, अगरचे अली के बेटे हैं, अबू बकर उमर उस्मान इब्न अली, आ जाओ, तुम्हें अमान है, हुसैन के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाओ। इन्होंने ये खत उठा के शिमर के मुंह पे दे मारा था कि जाओ जालिम, तेरे खून में बेवफाई पा रहा है, तू अपने खून में, हमारे खून में अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं है, वफादारी, तू गद्दार बन रहा है, हम नहीं आते थे। ये भी तो अली के बेटे हैं। और फिर अब्दुल्ला बिन अली, जाफर बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, गाजी अब्बास अलमदार बिन अली, और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली, ये 9 बेटे हैं करबला में हजरत अली के। इनके खून में भी तो खून हैदरी है, ये भी तो औलाद अली है, ये भी तो औलाद अली आले नबी है, इनका जिक्र क्यों नहीं? क्यों? इनमें नाम अबू बकर उमर उस्मान है, तो फिर बताना पड़ेगा। अली के घर में अबू बकर उमर उस्मान नाम के बच्चे खेलते थे, जिस घर में अबू बकर उमर उस्मान नाम के बच्चे हों वो घर अहल सुन्नत का घर शामिल हो जाता है।
آج یہ دسنا پڑنا ہے تو چھڑ دو حضرت غازی عباس علمدار اور حضرت حسین بس. اور ظالم تو بھی ظالم ہے, تو بھی ان کا تذکرہ نہیں کرتا. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں ان ناموں کو نکال اور 72 تن پورے کر کے دکھا. تو 72 تن پورے ہوتے ان کے ساتھ ملا کر ہے. میرے دوستو یہ بھی تو خاندان ہے علی کا, یہ سارے یہاں شہید ہیں, یہ سارے میدان کربلا کے راہرو اور حضرت حسین کے اوپر جان قربان کرنے والے ہیں. ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے. یوں نہیں ہے کہ اس بات کو ماں کا شیر مادر سمجھ کے بندہ پی لے. نہ بابا, ہم نے حضرت حسین کی بات چلائی تھی تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا مانتے ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا مان کے اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. پورا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا نہیں؟ یہ جملہ مجھے ان کا آج بھی یاد ہے. پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پہ نہیں ہے. میں بھی انہی کی اتباع میں جملہ حاشیے کے طور پہ کہتا ہوں پوری اہل بیت اور صحابہ ماننے میں کامیابی ہے, ادھورے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے قبور کے اوپر کروڑ ارب رحمت نازل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.